درویشوں کا ڈیرا 41واں خوابنامہ درویشوں کو چلہ مکمل کرنے پر مبارکباد 14 جون 2018 اے پردیسی درویش، پہلے تو ہم درویشوں کو چلہ مکمل پر کرنے پہ مبارک، گویا اب سفر کی منزل قریب ہے، اگر لوڈو والے سانپ نے 99 پہ کاٹ نہیں لیا تو۔ رابعہ نے گرین زون فلسفے کو پڑھا، طوالت کا احساس بھی نہیں ہوا اور اچھا لگا کہ اپنی مدد آپ کے تحت علاج ممکن ہے، لیکن علاج کے لیے ضروری ہے ہم خود کو مریض بھی تو سمجھیں۔ ہمارا المیہ ہے ہم سامنے والے کو یا مد مقابل کو ہی ذہنی مریض سمجھتے ہیں۔ بہرحال رابعہ اس وقت گرین زون کے سفر پہ ہے۔ اس نے اب تک سمجھ لیا ہے کہ یلو زون اور ریڈ زون والے قریبی افراد کون کون ہیں، وہ یوں ہی ان سے الگ ہو جانے کی کوشش کرتی ہے۔ رابعہ نے ان کو اپنی لائف میں کچھ یوں سیکھا تھا کہ ہر فرد کے جسم سے مخصوص لہریں خارج ہوتی ہیں جو آس پاس والے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر اسے کسی کی خارج لہروں سے بے چینی ہو رہی ہے، وہ ان کی موجودگی میں ریڈ یا یلو زون میں جانے لگی ہے، تو وہ ایسے افراد سے خاموشی سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی، لہٰذا آگ کسی وقت بھی بھڑک سکتی ہے، چنگاریاں نکل سکتی ہیں۔ رابعہ کا خیال ہے جن سے آپ کی فریکوینسی میچ ہوتی ہے وہاں سے سگنل دونوں طرف خود بخود کیچ ہو جاتے ہیں اور ایسے افراد کی موجودگی میں سکون کا احساس ہوتا ہے، چاندنی راتوں کی نرمی اور مٹھاس کا سا احساس ہوتا ہے۔ جن سے فریکوینسی میچ نہیں ہوتی، ان کی موجودگی غصہ، اضطراب، بے چینی اور بے سکونی کو جنم دیتی ہے۔ رابعہ کو یوں بھی لگتا ہے کہ انسان دوستی، سچائی، محبت، احساس، جتنے بھی مثبت جذبوں کے حامل افراد ہیں، ان سے سکون کی لہریں خارج ہوتی ہیں۔ منفی سوچ اور منفی رویے والے افراد سے منفی لہروں کا اخراج ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کو بھی متاثر کرتا ہے۔ رابعہ اب کل والے موضوع کی طرف آتی ہے۔ رابعہ کو یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے بات کا اختتام کہاں کیا تھا۔ وہ پچھلے صفحات پر جا کر پڑھے گی بھی نہیں، کیونکہ وہ تحریر کے فطری حسن اور روانی کو متاثر نہیں کرنا چاہتی، کسی ایک زون سے کسی اور زون میں جانا نہیں چاہتی۔ رابعہ کو یاد ہے اس نے آج سے کوئی 12 سال قبل منصورہ احمد سے پوچھا تھا کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی، تو آپا نے جواب دیا ہوئی نہیں۔ رابعہ بہت دیر تک سوچتی رہی، اس ایک جملے کو اس ایک فلسفے کو کیسے سمجھے، مگر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ دنیاوی کمی بھی کوئی نہیں تھی، حسن، جوانی، دولت، مرتبہ، دنیا دار تو اسی کے طالب ہوتے ہیں۔ کیونکہ رابعہ ابھی تک صرف دنیا داری فلسفے کو سماج میں سفر کرتے دیکھ رہی تھی، تب رابعہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ آج رابعہ یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ ہوئی نہیں کا فلسفہ کیا ہے، کسی شاعر کا کیا خوب مصرع ہے، کسی کو ہم نہ ملے کوئی ہمیں نہ ملا۔ رابعہ آج یہ سمجھ سکتی ہے کہ رشتوں کی بھی فریکوینسی میچ نہ ہو تو وہ تعبیر نہیں ہو پاتے، جبکہ درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور جس کو ہونا ہوتا ہے وہ کام لاکھ رکاوٹوں، مشکلوں، بندشوں کے باوجود ہو جاتا ہے۔ عورت کے احساس کو سنیں، اس کی بات کو سنیں، بھلے وہ کتنی ہی بیمانی کیوں نہ ہو، اس کے اچھے دنوں کو وش کرے، اس سے نرم لہجے اور رویے میں بات کرے، یہی عورت کا رومانس ہے۔ اس کے بعد کے مراحل خود بخود طے ہو جاتے ہیں۔ مرد اپنی فطری ضرورت کے وقت تو اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، لیکن اس کی فطری خواہش کی خبر بھی نہیں رکھتا۔ خبر ہو بھی تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اس پہ مردانگی کا وار کرتا ہے، گویا عورت کی خواہش پہ وہ موجود نہیں ہوتا یا انکار کر دیتا ہے۔ اب اس کا رد عمل بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ انسان زندگی کے بڑے کارناموں سے نہیں، چھوٹی چھوٹی کیئر سے زندگی کو حسین بناتا ہے، اور اس سے دلوں میں جگہ بنتی ہے۔ جب دلوں میں جگہ ہو تو پھر کوئی منزل مشکل نہیں رہتی۔ رابعہ ابھی چھوٹی ہی تھی، یعنی شعور کے کسی وادی میں ابھی قدم نہیں رکھا تھا، تب اس نے ایک کتاب پڑھی جس میں حضرت خدیجہ کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی تفاصیل اتنی حسین لکھی ہوئی تھی۔
ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا جس پہ ایک واقعہ اس میں یہ بھی تھا جس میں حضرت عائشہ سے ذرا خفگی کا اظہار کرتے ہوئے خدیجہ سے محبت کا اظہار کیا تھا، پھر زلیخا کا یوسف پہ عاشق ہو جانا۔ اس محبت کے بھید نے رابعہ کو برسوں اپنی قید میں رکھا کہ آخر بڑی عمر کی لڑکی کی، بیوی کی یا عورت کی محبت میں ایسا کیا جادو ہے؟ مستقل مزاجی محبت میں ہو، محنت میں ہو، تلاش علم میں ہو یا کسی اور چیز میں، انسان کو اس کا اجر کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، وقتی طور پہ لگتا ہے ہم ناکام ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کہیں جمع ہوتا رہتا ہے، اکٹھے لوٹا دیا جاتا ہے کئی گنا کر کے۔ گویا وجود کے بنا طلب پیدا نہیں ہوتی۔ حصول اور لا حاصلی ایک الگ کہانی ہے۔ آخر کار رابعہ کو بھی اس شادی شدہ محبت کا راز گزشتہ برس مل گیا، ایک ہی لمحے میں 10 منٹ کے اندر کئی برسوں کی ذہنی تپسیا کے بعد، جب وہ ایک ایسے جوڑے سے اتفاقاً ملی جن کی لہروں کے اخراج سے ماحول میں سب سوالوں کے جواب خود بخود پھیل گئے۔ جب مرد عورت سے ذرا کم عمر ہوتا ہے، فریکوینسی بھی میچ ہوتی ہے، تو اس محبت میں شفقت کا عنصر خود بخود در آتا ہے۔ مرد کو محبت کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ شفقت بھری محبت میں انا نہیں ہوتی، فاصلہ نہیں ہوتا، ممتا ہوتی ہے، محبت برائے محبت ہوتی ہے، درگزر کرنے کی اہلیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اب عورت پر پھیلائے کھڑی ہوتی ہے، وہ مشکل کو پروں سے اندر نہیں آنے دیتی، کیونکہ یہ اس کی فطری مامتائی صفت ہے، وہ خود میں محبت کو تحلیل ہو جانے کی آزادی دیتی ہے، جبکہ اگر مرد بڑا ہو تو یہ سب خوبصورتیاں نچھاور نہیں کر پاتی، خواہش بن جاتی ہے یا خواہش بنا لیتی ہے۔ گویا رابعہ نے برسوں کی حیرانی کو ایک ہی لمحے میں پا لیا، محبت کی معصوم خوشبو اس کے چاروں اور رات کی رانی یا ٹیولپ روز کی طرح نہ صرف پھیل گئی بلکہ اس میں اپنے سب جوابوں سمیت اتر بھی گئی۔ طوالت آج رابعہ کی طرف سے ہو گئی ہے، مگر باتیں ابھی بھی باقی ہیں۔ زندگی کی پٹری پہ بہت طویل ٹرین سفر میں ہے کہ جو تن من کے در پہ روشن ہوتے رہے ہیں۔ اب صبح بھی ہو رہی ہے، موبائل بھی سونا چاہتا ہے، رابعہ کے ساتھ جاگتا رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اب اتنے مشاہداتی متجسس بندی سے کون شادی کرتا؟ پاگل پن کے حسین مراحل کون طے کرتا؟ اس لیے رابعہ آج یہ کہہ سکتی ہے یہ حادثہ ہوا ہی نہیں، اس نے زندگی کی سڑک پہ چلتی گاڑی کا اسٹیئرنگ بھی چھوڑ دیا تھا۔ بشریٰ رحمان کی یہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے رابعہ کو ایک سیمینار میں دھواں دار تقریر کے بعد کہی تھی۔ جب تقریب کے بعد چائے پینے جا رہے تھے، روک کر کہا، یہ جو تم نے سب کچھ کہا ہے ابھی لڑکی، یہ سب جوانی کا گرم خون ہے، یہاں کا مرد بزدل ہے۔ تب رابعہ کو یہ بات نہ سمجھ آئی نہ اچھی لگی، لیکن آپا کو کچھ نہیں کہا۔ وہ تقریب کی جج تھیں اور ہر اعتبار سے رابعہ سے سینئر تھیں، تجربے کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، یہ زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ پھر نیلم احمد بشیر نے بھی یہی بات ایک تقریب میں چائے کے وقفے کے دوران کہی۔ رابعہ اب سمجھ گئی ہے وہ کس بزدلی کی بات کرتی تھیں۔ عمر کا تجربہ سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے، نقطۂ نظر تجربے کی بھٹی سے پک کر نکلتا ہے، کندن بن چکا ہوتا ہے۔ عمر بھر کا سفر بہادری ہے، چھپ کے چند لمحے کی دلیری کوئی تمغہ نہیں۔ شب بخیر درویش، رابعہ سحر حبس زدہ سے اجازت چاہتی ہے۔ شب بخیر، کبھی اپنے خوابوں کا تذکرہ بھی کیجیے گا جن کے لیے آپ مزے کی نیند سوتے ہیں۔